سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سورۃ المؤمنون میں اس بات بعث یعنی اس بات معاد اس بات قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ آج جو مشرکین ہیں کفار ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شریک بناتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی کی صفتوں کو غیر خدا میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان پر موت آئے گی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمیں میرا مولا واپس بھیج. کیونکہ جب موت سامنے آئے گی اور ملائکۃ العذاب کو دیکھیں گے اور احوال قیامت سامنے آئیں گے، منظر سامنے آئے گا، پردے اٹھ جائیں گے تو اب پکاریں گے کہ قال رب ارجعون، یا رب ہمیں واپس بھیج لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو کچھ ہم نے چھوڑا غلطی کی لیکن اب ہم واپس اگر آپ بھیج دیں تو صحیح عمل کریں گے، صحیح عقیدہ رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کلا، یہ رد ہوتی ہے کہ نہیں، یہ جو چیز نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، اللہ اپنے نظام کو کبھی نہیں توڑتے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ ان کا کہنا ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہو یا کبھی پورا ہو. ان کے آگے جو ہے عالم برزخ ہے اس وقت تک کہ جب وہ دوبارہ قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے. جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اب وہ واپس نہیں ہوگا. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ آج جو منکرین ہیں قیامت کی باتیں نہیں مانتے، عذاب قبر نہیں مانتے، عذاب حشر نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت والے دن آئیں گے اور سب کچھ اپنے آنکھوں سے معائنہ کریں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہاری طرف میری کتابیں نہیں آئیں، میری آیات نہیں آئیں، تمہیں پڑھ کے نہیں سنایا گیا، نہیں بتایا گیا کہ قیامت حق ہے.
اور تم لوگ اس وقت جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کون مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اس کے بعد اب کافر اور مشرکین جو ہیں وہ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، آپ نے تو کتابیں بھی بھیجی، پیغمبر بھی بھیجے، ہمیں دعوت بھی ملی، لیکن ہائے ہماری بدقسمتی ہم پہ حاوی ہو گئی اور ہم گمراہ کردہ راہ لوگوں میں ہو گئے۔ اب پھر پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، اللہ ہمیں جہنم سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر ہم اسی اعمال کی طرف لوٹیں، عقائد شرکیہ کی طرف لوٹیں تو پھر ہم ظالم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، حکم دیں گے ملائکہ کو کہ ان کو بتا دو، محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ 5 دفعہ کافر سوال کریں گے اور آخری دفعہ حکم ہوگا اخسؤوا فیہا، ہمیشہ پڑے رہو بس، ولا تکلمون۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم تو ایسے بدبخت ہو، ایک تو یہ ہے کہ تم خود کافر تھے، خود مشرک تھے، خود منکر تھے، لیکن تم نے میرے خاص بندے جو تھے، انہ کان فریق من عبادی، میرے مومن بندے، ایمان والے بندے، یقولون ربنا آمنا، جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھے بخشش مانگتے رہے، رحم مانگتے رہے، تم تو ان سے بھی مذاق کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مخول بنا رکھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، بات کو دماغوں میں رکھ لیں کہ اللہ اپنے بندوں کا بدلہ لیتے، اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من آذی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی، میرے دوست کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، دکھ پہنچائے، ان کو ایذا پہنچائے، تو گویا وہ اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس لیے قیامت میں بھی اللہ کافروں کو یہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب لوگوں سے تم نے مذاق بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ اس ٹھٹھا اور مخول میں تم یہ بھی بھول گئے کہ کبھی ہم نے اللہ کی دربار میں جانا ہے، حتیٰ انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق بنایا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مشرکین کو کہ آج دیکھ لو، آج قیامت کا دن آ گیا، آج عدل کا دن آ گیا، آج بدلے کا دن آ گیا، انصاف کا دن آ گیا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان اپنے بندوں کو، اپنے مومنین کو، اپنے اولیاء اللہ کو، مقربین کو ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سارا مسئلہ قیامت میں ہوگا، یہ سارا مسئلہ قیامت میں ہوگا، جنت، جہنم، سزا، جزا، نامہ اعمال۔ لیکن اللہ قرآن میں ایسے ذکر فرماتے ہیں کہ گویا قیامت ہو گئی اور جنت والے جنت میں داخل ہو گئے، جہنم والے جہنم میں داخل ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ خبر دے رہے ہیں اور اللہ کی خبر میں کبھی شک نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے علم میں ہے کہ جنت میں جانے والے جو ہیں جب جنت میں جائیں گے اور دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان کو پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں جنت والے جہنمیوں کو پکار کے کہیں گے ظالموں دیکھو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں ہوں گے تو دوزخیوں کو پکاریں گے کہ دیکھو آج اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا جنت کا وہ سچا ہو گیا، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا تمہارے ساتھ بھی سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی سچا ہو گیا۔ قیامت میں ہوگا، ابھی تھوڑا ہوگا، لیکن صیغہ ایسا ہے ماضی کا کہ گویا جنت والے جنت میں داخل ہو گئے اور ان کو پکارے۔
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيذوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. اسی طرح جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے لیے کوئی پانی پھینک دو، کچھ پھینک دو، کوئی چیز پھینک دو ہم کھائیں. تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اب مومن جواب دیں گے کہ ظالمو، اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، تم نہیں کھا سکتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن ایسا منظر بیان کرتا ہے کہ گویا بالکل جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، جنت والے جنت میں کھڑے ہیں، جہنم والے جہنم میں کھڑے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ہر بندے کے سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے، کیونکہ خبر اللہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے. یاد رکھو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں مشرکوں سے بات بھی نہیں کریں گے، براہ راست خطاب نہیں کریں گے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہیں فرمائیں گے. یہ جتنی خطاب آتا ہے یعنی اللہ ملائکہ کو حکم دیں گے اور ملائکہ بات کریں گے. بعض علماء فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. کیا مانا؟ یعنی رحمت کی بات نہیں کریں گے، پیار کی بات نہیں کریں گے، لیکن جھڑک اور سختی اور عذاب کی بات تو کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے براہ راست یا ملائکہ کی زبان سے قال کم لبثتم فی الارض قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ فرمائیں گے اے مشرکو، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنے سال گزارے ہیں. لیکن کافر چونکہ جہنم کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے اور قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہے، جہاں 1,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس دہشت سے سب کچھ بھول کے کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. کہیں گے مولا سال کہاں، ہم تو وہاں معلوم ہوتا ہے ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں. آپ ایسا کریں ان سے پوچھیں جو گننے والے ہیں، جو گنتی جانتے ہیں، ملائکہ آدین عد کرنے والے، گنتی کرنے والے، شمار کرنے والے، ان سے پوچھیں مولا ہم تو معلوم ہوتا ہے ایک دن رہے ہیں یا آدھا دن رہے ہیں. بعض علماء نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ دہشت دیکھ کے دماغ الٹ جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب وہ وہاں دیکھیں گے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے تو دنیا کی عمر کتنا ہے؟ 7,000 8,000 سال. تو اس لیے ان کو وہ ایک دن یا آدھا دن نظر آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ ظالمو، یہ بات تو نہیں کہ تم وہاں ایک دن رہے ہو یا آدھا دن رہے ہو، ہاں تھوڑا رہے ہو، کیونکہ دنیا جتنی بھی بڑی ہو دنیا فانی ہے، دنیا مٹ جانے والی ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہو پھر اس کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی واقعات میں ارشاد فرمایا ہے لیکن جی کہ دنیا ایک فانی چیز ہے. اور ویسے بھی آدمی کی جب عمر گزر جاتی ہے، 100 سال بھی عمر ہو نا، مرنے کا وقت آئے معلوم یار میں نے کیا گزارا، کچھ بھی نہیں گزارا، پتہ ہی نہیں لگا دنیا گزر گئی. یہ تو ابھی زندگی ہے، صحت ہے تو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے اور نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن جب جھٹک لگتی ہے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے نا، پھر کہتے ہے یار مجھے تو کوئی زندگی ملی ہی نہیں، ہم نے تو دنیا دیکھی ہی نہیں، یار ہم نے کیا گزارا. اس لیے وہ اللہ فرمائے گا یہ تو ٹھیک ہے کہ باقی تم وہاں تھوڑا ہی رہے ہو، کیونکہ دنیا جتنی لمبی ہو جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اور جو باقی رہنے والی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد حکم کا افحسبتم انما خلقناکم عبثا افحسبتم
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرمائیں کہ ظالموں، کیا تم نے یہی گمان کیا تھا کہ ہم نے تم کو ایسے پیدا کیا ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جانوروں کی طرح، کھاؤ پیو مر جاؤ؟ نہیں، عقل کرو۔ آخر تم ایک دکان بناتے ہو، تم ایک روبوٹ بناتے ہو، مشینی بندہ بناتے ہو تو کوئی مقصد ہے، تم ایک ٹیلی فون بناتے ہو کوئی مقصد ہے، تم اپنا ایک گھر بناتے ہو تو مقصد ہے، ایک چارپائی بناتے ہو تو مقصد ہے۔ میں نے اتنا بڑا کارخانہ بنا کے اتنی مخلوق پیدا کر کے چھوڑ دی تھی کہ نہ سزا ہوگی، نہ جزا ہوگی، نہ انصاف ہوگا، نہ عدل ہوگا، نہ ماننے والوں کو بدلہ بھی دے گا اور نہ ماننے والوں کو سزا بھی دے گی۔ بس ایسے میں نے عالم پیدا کر دیا تھا۔ عجیب گمان ہے، کوئی عقل والا یہ بات سوچ سکتا کہ بھی آخر اللہ نے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا ہے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح چرتے رہیں، کھاتے رہیں اور مرتے رہیں اور بچے گنتے رہیں؟ اللہ کا کوئی نظام ہے؟ اللہ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے فرمائیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو بے فائدہ بنایا، بغیر مقصد کے پیدا کیا، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا ترجعون، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم پھر نہیں جائیں گے اللہ کی دربار میں۔ ایسے ہم نے پیدا کیا تھا، بس پیدا کیا اور جانوروں کی طرح رسہ نکال کے چھوڑ دیا تھا تمہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور بتا دیا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا میں نے آسمان، زمین، نباتات، معدنیات، تمام نعمتیں تیرے لیے پیدا کی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میری ہر چیز تیری خدمت کرتی رہی اور تو میرا انکار کرتا رہا۔ میری زمین پہ تو زندہ رہا، آسمانوں کے نیچے تو زندہ رہا، میرے پانی پہ تو زندہ رہا، میری چیزوں سے تم نے فائدہ اٹھایا، لیکن غیروں کو سجدہ کر کے شرک کرتا رہا، غیروں کی منتیں مانتا رہا، غیروں کے چڑھاوے چڑھاتا رہا، غیروں کے نام پہ جانور چھوڑتا رہا، غیروں کی قربانیاں کرتا رہا۔ اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ پیدا میں کروں اور سجدہ لوگوں کو کروں۔ اس لیے فرمائیں گے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان یہی گمان کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے جو چاہے کرو؟ نہیں، بلکہ حساب ہوگا۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ کی ذات بلند ہے جو بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی حق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رب العرش العظیم ہے۔ ایسی ذات، ایسا بادشاہ، ایسے تمہیں پیدا کیا تھا بغیر کسی مقصد کے۔ یعنی تم کوئی چیز بناتے ہو تو مقصد ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا میری نافرمانیاں کرو، زنا کرو، ڈاکے مارو، چوریاں کرو، فلمیں دیکھو، شرک کرو، بدعات کرو اور مزے کرو، بس ٹھیک ہے، اسی لیے تم کو بھیجا تھا اس نے۔ اسی لیے اللہ پاک فرمائے کہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ تو ایسا بادشاہ۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ، فتعالى من تقدس، اللہ کی ذات پاک ہے کہ بے فائدہ کوئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے منزہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، رب العرش الکریم، رب العرش الکریم۔ عرش کا کیوں ذکر کیا گیا؟ علماء نے فرمایا کہ 7 آسمانوں پہ پھر اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور کرسی کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے۔
تو گویا اللہ کا عرش سب کی چھت ہے، سب کو ڈھانپنے والا ہے، ساری مخلوق کو چھپانے والا ہے، اور بڑی شان والا، بڑے منظر والا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، کیا مانا؟ یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں ہم قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھتے، ہم تو قبروں کی طرف سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب قبر والوں کو پکارا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، ندا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسے جاہل ہیں کہ لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی حجت بھی نہیں کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے کیا دلیل ہے؟ جن پہ خود موت آ گئی، جو خود مر کے قبروں میں چلے گئے، وہ کیسے حاجت روا، کیسے مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ جن کے جنازے کے بھی محتاج، قبر کے بھی محتاج، زمین کھودنے والوں کے بھی محتاج، وہ مرنے کے بعد کیسے تیری ساری حاجت روائی کر دیتے ہیں؟ اور میں لا برہان لہ بہ، کوئی حجت نہیں، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ کافر کبھی بابراد نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں سورت مبارک جمال دیکھیں کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ سورت، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب کون ہو گئے؟ مومن فلاح پا گئے۔ فلاح کیا مانا؟ ہر مراد پوری ہو اور ہر مشکل سے بچ جائے۔ یہ صفت کس کی تھی؟ مومنوں کی تھی، اور یہاں بھی فرما دیا کافروں کو کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ فلاح جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی جو ہے یہ ابتلا ہے، اختبار ہے، امتحان ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں نا جی، کبھی کوئی زور والا بادشاہ ہو اور اس کا کوئی مخالف ہو جائے، کہتے اور اس کو ذرا موقع دو، اور موقع دو، اور موقع دو۔ دیکھو کیا کرتا ہے، طاقت آزما لے اپنی، جب چاہیں گے کھینچ لیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی اپنے دشمنوں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن جب چاہتے ہیں ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، لیکن فرمایا پھر میری پکڑ ایسی سخت ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انہ لا یفلح الکافرون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ اپنے اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے رحم کی درخواست کریں۔ یاد رکھیں انبیاء جو ہیں معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن ان کو یہ دعائیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ امت بھی دعائیں کرے، امت کو سبق ملے کہ جب اللہ اپنے معصوم نبی کو کہتے ہیں یہ دعا مانگو تو تم تو اور زیادہ اللہ سے مانگو۔ قل رب اغفر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور ہم پہ رحم فرما دے، اور آپ ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں سورۃ المومنون کی آخری آیات کے بارے میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو بڑی شدید بیماری تھی، تکلیف تھی، جو بیچارہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قریب جا کے ان کے کان میں کچھ آیتیں پڑھی۔ جب آپ نے وہ آیتیں پڑھ کے دم کیا تو ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ساری بیماری ختم ہو گئی، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔
تو روایات میں یہ آتا ہے کہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے اس کو شفا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ان آخری آیتوں میں تو اللہ نے ایسی شان رکھی ہے کہ پہاڑ پہ بھی پڑھو تو ہل جائے گا۔ تو ایک یہ آیتیں مبارک ایسی شان والی آیتیں ہیں کہ ہر بیماری کے لیے، ہر مصیبت کے لیے یہ تریاق اعظم ہے۔ افحسبتم سے شروع ہو کے آخر سورت تک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور مسلمانوں یاد رکھو اصل دعائیں وہی ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہیں، اور اصل دعائیں وہی ہیں جو زبان محمد مصطفیٰ سے نکلی ہیں، کہ ان کے اندر نہ تو کوئی ترک جمالی ہے، نہ کوئی ترک جلالی ہے، نہ ان پہ اندر کسی رجعت کا خوف ہے، نہ ان کے وظیفے پڑھنے والوں پہ کسی اور بگڑ جانے کے اندیشے ہیں۔ اگر پڑھنے ہیں تو پھر قرآن پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو فرمان محمد مصطفیٰ پڑھو، اور اس یقین کامل سے پڑھا کرو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ حق ہے، ذرا بھی دل میں تردد نہ ہو، اضطراب نہ ہو اور شک نہ ہو۔ اور باقی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں صحابہ جب تکلیف ہوئی فاتحہ پڑھی دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، یاسین بھی پڑھتے ہیں، ساری صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن شفا نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے دوست، اللہ کا قرآن تو برحق ہے، لیکن صحابہ والی زبان کہاں سے لے آؤں؟ کہ وہ پاک زبانیں تھیں، عقل حلال تھا، صدق مقال تھا، ان کے اندر حرام کا کوئی قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ گولی کی طرح اثر کرتی تھی۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہماری زبان، لیکن پھر بھی یہ یقین رکھا کرو کہ ان چیزوں کے پڑھنے والا پتہ نہیں کن کن بلاؤں سے بچا ہوا ہے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، نہ پڑھتا تو خدا جانے کیا ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا یونس اگر میری پاکی بیان نہ کرتا، میری تسبیح نہ کرتا تو ہم مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے، لیکن ہم نے اسی تسبیح کی وجہ سے اس کو نکالا ہے کہ جب اس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اللہ نے نجات دے دی، کہ جب انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی،
اور ہم نے ان کو اس مصیبت سے قید سے چھڑا دیا. اللہ پاک وہ تیرا پاک پیغمبر ہے, ہم تو گناہگار ہیں. فرمایا نہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والے جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کو بھی نجات دینے کے لیے تیار ہوں. تو دعا کریں اللہ عالم اسلام کو اس وقت مصیبتوں سے نجات دے. عالم اسلام پہ جو ابتلا کا امتحان کا دور گزر رہا ہے, دعا کرو اللہ اپنے ماننے والوں پہ مدد فرمائے, رحم فرمائے, نصرت فرمائے. آج کفر اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکا ہے. مشرق اور مغرب ایک ہو چکے ہیں, شمال اور جنوب کی ہوائیں مل چکی ہیں. ہر جگہ ایک ہی فکر ہے, ہر جگہ ایک ہی تفکر ہے, ہر جگہ ایک ہی سوچ ہے کہ کس طرح اسلام کو اور اسلام کے نام لیواؤں کو مٹا دیا جائے. کبھی قرآن پہ حملہ ہے, کبھی دین پہ حملہ ہے, کبھی عقائد پہ حملہ ہے, کبھی اسلام پہ حملہ ہے, کبھی اسلامی تعلیمات پہ حملہ ہے. اصل مقصد ان کا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں سے ندائے اللہ اللہ آ رہی ہے بس اس کو مٹنا چاہیے, تب یہ مٹ جائیں گے. تو دعا کریں کہ یا اللہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی ہم تو کمزور ہیں, کہاں جائیں گے. اگر آپ نے نصرت نہ کی اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اپنی شان قدرت نہ دکھلائی تو ہم تو عاجز ہیں, ہم تو کمزور ہیں, بے سہارا ہیں, بے وسیلہ ہیں اور بالکل جاہل ہیں, محتاج ہیں. ایک سوئی بنانا بھی میرا مولا ہم نہیں جانتے ہیں, لیکن تیری قدرت پہ ہمیں یقین ہے کہ تو اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرما دے. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا. بہرحال آپ کے بھائی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور نیت کر لی کہ گاڑی بیر علی جب رکے گی تو نیت کروں گا, لیکن گاڑی نہیں چلی. اس نے ابھی نیت بھی نہیں کی, لبیک بھی نہیں پڑا, چادریں اتار دیں. پھر شام کو جب گاڑی روانہ ہوئی تو پھر احرام باندھا. کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ احرام جب نیت کر لو تو اب نہیں اتار سکتے. ایک آدمی نے ابھی نیت ہی نہیں کی, 2 رکعت بھی نہیں پڑھی, لبیک بھی نہیں پڑھی, تو صرف چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے. تو یہ تو لباس احرام ہے. اصل احرام اس نیت کا نام ہے. جب بندہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, لبیک بعمرۃ, لبیک بحجۃ, تو اب اس کا احرام شروع ہوتا ہے. احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے, یہ تو لباس احرام ہے کہ احرام میں ہم کپڑا کیا پہنے. اب اگر آپ 2 چادریں پہن کے 2 سال پھرتے رہیں یہ تھوڑا ہوگا کہ آپ احرام میں ہیں. احرام کی جب تک نیت نہ ہو اگر اتار دیا تو کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں ہم اپنی تنخواہ سے ہر مہینے حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے جائیں, بالکل غلط ہے. ہر مہینے تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں. زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا رمضان شریف سے اگلے رمضان تک 1 سال ہو گیا. اب میری تنخواہ ہے مثلا 10,000 ریال, تو سال میں کتنی ہوگی؟ 1,20,000 ریال. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا خرچہ, بیوی, بچے, دوا, مکان, کرایہ سب نکالنے کے بعد سال کے بعد میرے پاس بچا ہے 20,000, تو میں صرف 20,000 کی زکوٰۃ دوں گا. یہ تھوڑا ہے کہ میں ہر مہینے 10,000 زکوٰۃ نکالتا جاؤں. بچا ہی میرے پاس کل 20,000 ہے. میں نے تو زکوٰۃ 20,000 کی دینی ہے, میں نے 1,20,000 کی زکوٰۃ تو نہیں دینی. اگر آپ ہر مہینے تنخواہ سے نکالتے جائیں تو آپ کو تو 1,20,000 کی دینی پڑی. تو اس لیے سمجھ لیں مسئلہ کہ زکوٰۃ میں جو آپ کے گھر کا خرچہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, علاج ہے, معالجہ ہے, بجلی کے بل ہیں, فلان ہے, پانی کا بل ہے, سب کچھ نکالنے کے بعد سال جو آپ نے معین کیا, رمضان سے رمضان, محرم سے محرم, رجب سے رجب, تمہاری مرضی ہے. اس دن تمہارے پاس کیا پیسہ ہے؟ جن پہ گویا سال گزر چکا ہے, اب جو پیسہ ہے اس کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالو.
کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کی ماں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے بد کرداری پہ تل جائے اور وہ اپنی اولاد کو بھی بد کرداری پہ مجبور کرے تو ایسی ماں کو قتل کر دینا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ قتل کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تو زنا کے گناہ میں ہے اور تم اس سے بڑے گناہ میں آ جاؤ گے قتل کے، اور قتل بھی ماں کا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری نصیحت قبول نہیں کرتی دور ہو جاؤ ایسی ماں سے، بالکل دور ہو جاؤ، اس کی شکل ہی نہ دیکھو، اس کے قریب ہی نہ رہو تاکہ اس کی برائی کے اثرات تمہارے اوپر نہ آئے۔ باقی وہ اپنا خدا کو جواب دے گی، ہمیں قتل کرنے کا حق نہیں۔ ہاں اگر اسلام کی حکومت ہے تو متعلقہ محکمے کو اجازت دے سکتے ہو، لیکن اگر ثبوت پیش نہیں کرو گے تو محکمہ تمہاری گردن پہ 80 کوڑے رکھے گا۔ تو اس لیے معاملہ شریعت ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ ہم ماں کو یا بیوی کو کاروکاری کر دیں، بہن کو قتل کر دیں، بیٹیوں کو قتل کر دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو ہمارے جاہلانہ قبائلی نظام ہیں جن کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اپنی بیوی سے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیدا کرے۔ جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے شریعت سزا نہیں دے سکتی۔ تو ایک صحابی تھے، وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میری بیوی گناہ میں مبتلا ہو، زانی زنا کر رہا ہے، میں گواہ بلانے جاؤں جب تک وہ زنا کر کے آرام سے چلا جائے؟ میں تو برداشت نہیں کر سکتا، میں تو دیکھوں گا تو اسی وقت قتل کر دوں گا دونوں کو۔ حضور جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اچھا تم مجھ سے بھی زیادہ بغیرت ہو؟ پر میں انا اغیر منکا، میں تم سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ جب اللہ نے یہ قانون بنایا ہے تو اس میں حکمت ہے، خدا کے قانون کو مت چھیڑو، کیونکہ اللہ نے جہاں سزا ایسی رکھی ہے کہ رجم کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے تو وہاں اللہ نے ثبوت بھی مشکل رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزانہ لوگ 4 آدمی جھوٹے کھڑے کر کے اپنی بیویوں کو پتھر مرواتے رہیں۔ اسلام کا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ اگر سزا سخت ہے تو ثابت کرنا اور زیادہ سخت ہے۔ اتفاق سے کبھی کوئی قانوناً چیز بن گئی، ثابت ہو گیا تو ایسی سزا ہے کہ پھر کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا گناہ کرنے کی۔ ورنہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم آج کل تو گواہ ملتے ہیں، عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، 1000-2000 روپیہ دو، ہر گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہوتی ہیں، پگڑیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن بھی سر میں رکھ کے گواہی دے دیں گے۔ کہو جیسی وہ کہتے ہیں جی کیا ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، اگر 2 لاکھ دے کے شہادت دی ہے 500 کا کھانا کھلا دوں گا بس۔ اور بدبختی یہ معنی نہیں ہوتا کھانے کھلانے کا، وہ تو یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی، قسم کھائی، توڑ بیٹھے تو کفارہ۔ یہ تھوڑا ہے کہ پہلے نیت کر کے ارادہ کرنے، اللہ ایسا عذاب دے گا کہ جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا بندہ۔ تو اس لیے اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے جب مجھے فرمایا، حضور بھی جوش میں آ گئے، فرماتے میں گھر آیا تو میرے گھر میں یہ واقعہ مجھے پیش آ گیا، اللہ نے مجھے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسی جرت نہ کیا کرو۔ یہ قبائلی نظام ہیں، یہ جاہلیت کے نظام ہیں، کبھی لوگوں کو آگ میں چلاتے ہیں، کبھی لوگوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں، کبھی لوگوں کو کاروکاری کا الزام لگا کے قتل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، اسلام نے ہمارے لیے طلاق رکھی ہے، طلاق دے دیں، دفع کر دیں، دور کر دیں، آئندہ تاکہ نہ تم اس کا چہرہ دیکھو نہ وہ تمہارا چہرہ دیکھے، دونوں ایک دوسرے سے بعید ہو جاؤ۔ قتل کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں۔ اچھا ویسے دیکھو عجیب لوگ ہیں، غیرت یہ ہے کہ جس بندے نے گناہ کیا ہے اس کو بھی، اور بیوی یا بیٹی یا بہن دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اچھا لیکن اگر بچ جائے تو سردار کو دے دیں گے کاری، یعنی وہاں غیرت کا یہ حال ہے، اور یہاں پہ غیرتی کا یہ حال ہے کہ سرداروں کے گھر میں 20-20, 30-30, 40-40 نوجوان لڑکیاں کاری ہو گئے۔
وہاں نوکری کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، ان کے نوکروں سے گناہ کرتی ہیں، اور سردار جب چاہے بیچ دے، وہاں تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ یہ سب جھوٹے. اصل قانون وہ ہے جو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اور اسلام کا ہے. نہیں بنتی، گناہ گار ہے، سمجھاؤ، نہیں مانتی، الگ ہو جاؤ. اگر کسی آدمی کو پیشاب میں بعد قطرے آنے کی شکایت ہے اور وہ بند نہیں ہوتے، تو اس کا میرا بھائی طریقہ یہ ہے کہ اب مغرب کے لیے جو تم وضو کرو گے وہی وضو عشاء تک کافی ہے. طواف کرو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، وہی وضو رہے گا. جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو عشاء کی نماز کے لیے تم دوبارہ وضو کرو. کہتے جی کہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے. میرا بھائی شیعہ کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ کرے. اس کی وجہ ہم نے یہ دیکھا ہے، خدا کی قدرت ہے کہ مائیں اپنے بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، باپ تو رہتے باہر ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کو اولاد بھی گمراہ ہو جاتی ہے، اور اولاد وہی راستہ اختیار کرتی ہے جو ماں کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ والدین تو گھر میں ہوتے نہیں. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں ذکر کرتے ہیں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال اگر اس کو وہ کاروبار نہیں بناتے، اللہ کے ذکر میں تنہائی چاہتے ہیں اور تفکر چاہتے ہیں، تدبر چاہتے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. اگر ریا ہے، دکھلاوا ہے اور ایک ڈرامہ بازی ہے تو پھر حرام ہے. کہتے جی پورے مکہ مکرمہ میں جتنی مسجدیں ہیں ان سب میں 1 کا 1 لاکھ ملے گا. ہاں، پورے حرم میں 1 کا 1 لاکھ ملے گا. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کو شبہ ہو گیا نماز میں کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ صاف کر لے. اگر سجدہ صاف نہیں کرے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. زمزم میں کفن دھونے کا کوئی نہ حکم ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابہ نے دھویا ہے. کہتے جی کہ خانہ کعبہ کے یمنی کونے میں لوہے کے کیل لگے ہوئے ہیں، جن نے لگائے ہیں ان سے پوچھو مولوی وکیل نے لگائے ہیں، کس کا میں جواب دوں؟ جنہوں نے لگائے پکڑو ان کو. بے وقوف آدمی، یہ کوئی مسئلہ ہے، پتھر جوڑنا ہوگا، کیل لگا دی. عجیب بات. کہتے ہیں جی حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی. چلو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ نہ کعبے میں پیدائش ہو جانے سے کیا ہو جائے گا؟ حضور کی پیدائش ہوئی باہر، حضرت علی کی ہوئی اندر، تو حضرت علی افضل ہو گئے حضور سے بھی؟ کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، حضور پاک تو پیدا ہوئے ہیں باہر، حضرت علی ہو گئے اندر، تو حضرت علی یعنی نبی سے بھی افضل ہو گئے. ماشاءاللہ، اس لیے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے. نہ تمہارے علاقے میں جب عورتیں بچہ پیدا کرنے کا درد ذیل شروع ہوتا ہے تو مسجد بھیجتے ہو یا ہسپتال بھیجتے ہو؟ کیا خیال؟ حضرت علی کی ماں اتنی کم عقل تھی کہ جب درد شروع ہوا کعبے کے اندر داخل ہو گئی. کوئی عقل بھی کیا کرو نا. کعبے سے مراد ہے حرم، کہ حضرت علی کا گھر کہاں تھا؟ حرم میں. تو آپ حرم میں پیدا ہوئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، ہدین بالغ الکعبۃ، کہ ہدی کی بکری جو ہے کعبے میں پہنچاؤ. تم مینا میں ذبح کرتے ہو کہ کعبے میں کرتے ہو؟ لیکن کعبہ کہا گیا کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ کعبہ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، وہ حرم بھی ہے. تو گویا حضرت علی حرم میں پیدا ہوئے. حدود حرم کہاں تک ہے؟ کل آ جانا، کٹھے چلیں گے انشاءاللہ. اب پتہ ہو جائے اس کو مسئلہ، میں اس کو لے کے جاؤں، دکھاؤں اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے. بابا ہر طرف سے حدود حرم کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. ایک گاڑی لے لو اور سارے چکر لگاتے رہو، نظر آ جائیں گے. تو ایک مسجد تنعیم حد ہے، جعرانہ حد ہے، شمیسی حد ہے، ادھر طریق لیس پہ حد ہے. گاڑی لے لو، وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے حدود حرم.
کہتے جی کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں 6 مہینے کی رات ہے اور 6 مہینے کا دن ہے. اگر 6 مہینے دن میں رمضان آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ 6 مہینے کا روزہ تو رکھ نہیں سکتے نا. اچھا، یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ تم سے حل نہیں ہوا؟ جب تم وہاں رہتے ہو تو باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو میں دفتر میں ڈیوٹی ہے تو 6 مہینے دفتر میں بیٹھے رہتے ہو یا دفتر کا ٹائم مقرر ہے؟ اسی طرح نمازوں کا بھی ٹائم مقرر کر، دن بھی اپنے بنا لو، رات بھی خود بنا لو. دن ہو رات ہو ایک حساب بنا لو کہ 24 گھنٹے چل رہے ہیں. اللہ کے بندے، کون سی تم اتنی بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے ہو؟ آخر دفتر ہے، مارکیٹیں ہیں، بازاریں ہیں، سونا ہے، وہ بھی تو اپنے اوقات ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہیں نا آپ نے. اسی طرح آپ نے نمازوں کا بھی اوقات، حضور نے فرمایا فَقْدِرُوا لَهَا قَدْرًا، خود اندازہ بنا لو. یا ایسا کرو کہ مثلا تم ناروے میں ہو، ناروے کا قریبی ملک کیا ہے، وہاں دن رات کب ہوتا ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب، اسی کا حساب کر لو، کوئی مشکل نہیں. یا اقرب المطالع، یا اس کے بعد خود ٹائم ٹیبل بنا لو، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے. باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، صرف رمضان شریف اڑا ہوا ہے تمہارے لیے. کہتے جی کہ رات کو 12 بجے بھی سورج تک کھڑا رہے، ہمیں کیا ہے، ہم سورج کے پجاری ہیں. اسی لیے تو مشکل ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ ہمیں آج ہوائی جہازوں پہ، ہیلی کاپٹروں پہ بیٹھ کے چاند دیکھ سکتے ہیں، ہم حساب کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نیو مون جو ہے پیدا ہوا. وہ اللہ کے بندے، ہم ڈھونڈیں تو تب جب ہم چاند کے پجاری ہوں. ہم نہ سورج کے پجاری ہیں نہ چاند کے پجاری ہیں. ہمارے لیے حکم ہے کہ دیکھ لو، نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آئے دفع کرو، پھر پورا کر لو 30 دن، بس ختم کرو. ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈنے جائیں ہوائی جہاز پہ، کدھر ہو جناب، پیدا ہو گئے ہو، ابھی چھوٹے ہو، کب نظر آؤ گے؟ نہ آئے نظر. حضور نے فرمایا کہ سوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے افطار کرو. فإن غم علیکم، اگر چھپ جائے، بادل آ گیا، نظر نہیں آیا، فرمایا 30 دن پورے کر لو، خلاص، السلام علیکم. کمیٹیاں بناتے ہیں، ہلال کمیٹیاں بناؤ، اس میں مولوی بٹھاؤ، ایک دیوبندی ہو، ایک شیعہ ہو، ایک بریلوی ہو، تاکہ لڑتے رہے، سر پھٹوبل کرتے رہے اور لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے. دیکھو جی مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، جناب دیکھو مولوی اکٹھے نہیں ہوتا. اچھا نماز پر تو سارے مولوی اکٹھے ہیں نا، دیوبندی بریلوی، کوئی کہتا ہے نماز نہ پڑھو؟ ایمان سے کہو، کوئی پارٹی کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھا کرو؟ ہاں جی بھائی، کعبے میں بات تو کرو نا. کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، تبلیغی کوئی کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ سب کہتے ہیں پڑھو. مانتے ہو تم؟ جب مولوی اکٹھے ہیں تو یہ بات تو مان لو. اچھا کون سی جماعت کہتی ہے بریلوی، دیوبندی، کالی پگڑی، سبز پگڑی، سفید پگڑی، کون کہتے ہیں داڑھی منڈاؤ؟ کس کے کہنے سے منڈا رہے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ مولوی مولوی اختلاف؟ تم اختلاف کرتے ہو. ریچھ اور کتے بھی تم لڑاتے ہو، بٹیری بھی تم لڑاتے ہو، مرغے بھی تم لڑاتے ہو، اور مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. اس کو جا کے کہتے ہو یہ کہتا ہے، اس کو جا کے کہتے ہو یہ کہتا ہے. کوئی مولوی شولوی نہیں لڑاتا. اگر کوئی آدمی بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کرے، اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے. وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے. کسی کا پیسہ لیا، ادا نہیں کیا، وہ بندہ مر گیا، اس کے وارثوں کو ادا کرو. اگر اس کے وارث کوئی نہ ہو تو خیرات کرو. کہتے جی قرآن کریم عربی میں لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر پڑھوں، تو ہر زبان میں تفسیر بھی موجود ہے، پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب تب ملے گا جس زبان میں اترا ہے وہ پڑھو، وہ پڑھ کے پھر آگے تفسیر پڑھو. جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، گناہ ہے، وہ فاسق ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں. داڑھی بار بار منڈانے سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والا فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے. فاسق مانا حدود توڑنے والا،
فاجر مانا اپنے گناہ کو کھلا کر کے ساری دنیا کو دکھانے والا. اور اگر داڑھی منڈانے کو اچھا سمجھتا ہے اور داڑھی رکھنے کو برا سمجھتا ہے وہ کافر ہے, اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. باقی تمہاری مرضی ہے, تم جانو اور اولادیں جانے اور بیوی جانے اور گھر جانے. غازی علم دین نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا. بہرحال وہ گستاخ رسول کا قتل کرنا جائز ہے, لیکن وہ بھی شریعت نے حکم دیا حکومت کرے گی, ہر بندہ نہیں. اگر ایک بندے میں جذبات میں آگے کر دیا ہے وہ جانے, اللہ اس کا معاملہ جانے. لیکن اسلام نہیں اجازت دیتا. اسلام کہتے حاکم کے پاس لاؤ. حاکم کے پاس لاؤ گے تو وہ زندیق ہے, اس کی سزا قتل ہے. عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل کر سکتی ہے. آج کل تو بازار پھر سکتی ہے, تم طواف کے مسئلے پوچھ رہے ہو یار. چھوڑو بھائی, آج کل یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ شوہر بغیر عورت کے طواف کر سکتا ہے؟ عورت کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ آج کل تو شوہر بیچارے یتیم بچے ہیں, دیکھا نہیں پیچھے جوتیاں بغل میں رہا کیسے. سر اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو, تم اسلام کو چھوڑو, میں تمہیں عورتوں کے آگے ذلیل کر کے ان کے جوتے تیرے سر پہ رکھواؤں گا. ٹیلی ویژن پر نماز اور دینی پروگرام دیکھیں, ہاں کوئی بات نہیں, لیکن اسی سے تو آپ آگے چلیں گے نا. مسجد میں آ کے دیکھ لو, ضروری ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں؟ کعبہ شریف میں آ کے دیکھ لو. یہ ٹیلی ویژن میں پہلے تو تم نماز کھولو گے نا, پھر اذان کھولو گے, پھر اور بھی کچھ تھوڑا بہت جھٹکا تو لگ ہی جائے گا نا. پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بھی ہو جائے گی. حضور پاک پر درود پیش کیا جاتا ہے, صلاۃ و سلام پڑھے جائیں تو حدیث میں ہے, سنتے ہیں. شفاعت کی درخواست وہ دعا ہے, اور دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. ہم بینک سے کاروبار کے لیے لون لیں, منافع کما کر واپس کر دیں. یہ لون جو لیں گے آپ, سودی لون لینا حرام, کام کرنا حرام, استعمال کرنا حرام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 786 کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم ایسا کرو, ان کا نام پوچھ کے ان کے نام پر بھی عدد لکھو, 420, 425, 302. ان کو نام سے نہ پکارو, تیسرے دن سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے. ایک آدمی نے اپنے بھائی کا قتل کا بدلہ قتل کیا, بالکل غلط ہے. دنیا میں سزا قتل بھی لے گی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی. اللہ کے قانون کو کیوں توڑا؟ اس نے تو توڑا تھا, تم نے بھی بدلہ لے کے قانون توڑ دیا, فرق کیا رہا؟ میرے اوپر قرض ہے تو اگر میں زکوٰۃ لے لوں اور قرضہ اتاروں بالکل جائز ہے. مقروض آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. میری بیوی کے پاس زیور ہے, کیا اس پر میرا حق ہے؟ زیور بیوی کا ہے, تمہارا کیوں حق ہے؟ اب یہ بھی کھانا چاہتا ہے نا, اپنے تو کھا گیا نا, اپنا تو فی امان اللہ ہے نا. اب بیوی کے پاس ہے تو وہ بھی وصول کرنا چاہتا ہے. تمہارا کوئی حق نہیں جناب, کھاؤ گے تو لعنت ہے, حرام ہے, حقوق العباد ہے, پکڑے جاؤ گے. کہتے جی حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے خواتین میں ٹکراؤ ہوتا ہے, دعا کرو اللہ ہدایت دے. سوچ رہی ہے گورنمنٹ, کوشش کر رہے ہیں اوقات کی, تو اللہ کرے کوئی حل نکل آئے. اگر نماز میں آگے سے جگہ خالی ہے تو آدمی جا سکتا ہے اگلی صف میں. سنت ادا کرتے ہوئے اگر موقع ہے, کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے, بالکل جگہ دو. کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ جو ہیں جمعرات والے دن کھجور اور قہوہ تقسیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی قبروں پہ لوگ کرتے ہیں, یہاں تو کسی کی قبر نہیں ہے.
صاف ظاہر ہوا کہ یہ قبر پہ نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ تم ہم جاہل ہو تو وہ کیا کریں. جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس لیے وہ افطار میں لے آتے ہیں. کبھی ظہر میں دیکھا ہے تقسیم کر رہے ہو؟ وہ تو افطار کرا رہے ہیں. کہتے جی کہ ایک لڑکے نے شادی کی، 2 بچے ہوئے، جھگڑے پر طلاق دے دی. اس نے دوسری شادی کی، اس سے بھی ایک بچہ ہوا، پھر دوسری کو چھوڑ کر پہلی سے سلو کر کے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نکاح تو ہو گیا، لیکن یہ بس اسی چسکا لیتا رہتا ہے، کبھی اس کو چھوڑ دیا، کبھی اس کو چھوڑ دیا. اگر ہم مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں تو لازماً آپ کو حد حرم کے باہر جانا ہوگا، چاہے آپ تنعیم جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدہ جائیں. ایک عورت نے دوسری شادی کر لی، اس کے شوہر پہلے گھر والے جو بچے ہیں وہ اس کو امی کہتے ہیں، اور کیا کہیں، اس کے ہے ہی جو اولاد، تو کیا کہے. شوہر جو بدل گیا اولاد بھی بدل گئی. میں نے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، سر کے بال نہیں کٹوائے تھے، احرام کھول دیا، لیکن اس کے بعد کٹوائے یا نہیں کٹوائے؟ اگر بالکل نہیں کٹوائے، بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر موزہ چمڑے کا ہے یا جراب ہے لیکن نیچے منعل ہے، نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو مسح ہو سکتا ہے. میں نے صفا مروہ دوڑا، لیکن جب مروہ میں پہنچا تو کسی کام کے لیے 10 منٹ کے لیے باہر چلا گیا، پھر آ گیا، کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے عمرہ کر لیا لیکن بال نہیں کٹوائے تو بال بھی کٹوائیں، ایک بکری دم بھی ادا کریں. کسی کو واجب القتل قرار دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں. جو آدمی ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، باطن جانے اللہ جانے. حرم میں کافروں کا داخلہ جو منع ہے، اللہ نے منع کیا، انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، لہذا جن لوگوں کا معاہدہ ہے، معاہدے کے بعد ورنہ باقی کو اتنی مدت دی جاتی ہے، سب حرم سے نکل جائیں. کہتے جی کہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا ہے وہ حرم میں جوتے پہن کے نماز پڑھتا ہے. اگر جوتا پاک ہے تو جائز ہے، اگر جوتا ناپاک ہے تو ناجائز ہے. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے حیض کا عمرہ نہیں کیا تو وہ عمرے کا نیت کر سکتی تھی. نہیں کیا ہے تو زیادتی کی کہ میقات سے بغیر عمرے کے آ گئی مکے میں. اب جب پاک ہو جائے عمرہ کرے، یا تو مدینہ جا کے عمرہ کر لے، پھر کوئی دم نہیں. اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو ایک بکری بطور دم دینی ہوگی. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. يا سلام يا شافي يا سلام يا شافي يا سلام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء یا اللہ یا اللہ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دین کا احیاء پیدا فرما یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے رحم فرما اور جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہا ہے سب کی دعائیں حاجتیں پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد